کیا ذکریوں کی یہ کہانی 125 سال پرانی ہے؟ ذکری واحد مذہب ہے جس کا پیغمبر پنجابی، کتاب فارسی اور امت اکثریت میں بلوچ ہے۔ ذکریوں کا کلمہ بھی مسلمانوں کے کلمے سے مختلف ہے۔ ان کا حج تربت بلوچستان میں موجود کوہ مراد میں ادا کیا جاتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب میں فتویٰ رضویہ کو پڑھتا ہوں۔ امت میں تباہ کاریاں ہوئیں، اس کے جیو پولیٹیکل اثرات تو ہمیں آج نظر آ رہے ہیں۔ ایسے گروہوں سے مماثلت رکھتے ہیں، وہ سب قرآن کی تعلیمات اور اسلام کی روح سے کافر ٹھہرے، تربت سے نکل کر گوادر پسنی تک اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگی۔ اگر حجاز کی سرزمین وہابیوں کے قبضے میں آ گئی تو مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ایک ہفتہ پہلے میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں سے ایک کمیونٹی کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ آپ کو بتاؤں گا کہ ذکری کون ہیں، ان کے اعتقادات کیا ہیں۔ 100 سال مکران میں حکومت کرنے والی اس قوم کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایسی کمیونٹیز کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ اہل سنت کے بہترین قائد حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ نے ذکریوں کو قادیانیوں کی طرز پر اسلام سے خارج اور ایک غیر مسلم کمیونٹی کا آئینی درجہ دینے کا عندیہ کیوں دیا تھا؟ آج یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، کیا یہ اسلام کے لیے کوئی خطرہ ہیں؟ دور حاضر میں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ آج اس سلسلے کی پہلی ڈاکیومنٹری لے کر آیا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں قصہ ذکری۔ انگریزوں کے دور میں چھپے 1907 کے بلوچستان گزٹ کے مطابق مکران کے ذکریوں کے عقائد کچھ یوں تھے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا دور ختم ہو گیا ہے، معاذ اللہ، اور امام مہدی نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن قرآن کے احکامات کی ظاہری اور لفظی مفہوم کو پھیلانا تھا۔ ان کو نئے حقیقتی معنی کے جامے پہنانے کا کام امام مہدی کے لیے رکھا گیا تھا، کیونکہ حقیقت میں مہدی ہی قرآن کی صحیح تعویل کرنے والے تھے، معاذ اللہ۔ اور یہ کہ نماز کا دور اب ختم ہوا اور لوگ نماز کے بجائے ذکر کی طرف رجوع کریں، معاذ اللہ۔ یہ کہ رمضان کے روزے رکھنے کی اب ضرورت نہیں۔ دین محمدی کا مروجہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بند کر کے لا الہ الا اللہ محمد مہدی رسول اللہ پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ 1911 کی سینسس رپورٹ کے مطابق ذکریوں کے عقائد کی یہ رپورٹ بہت ضروری ہے، اس کو ذرا پڑھیے گا۔ ذکری اپنی بنیادی ساخت میں اسلام کی نفی کرتے ہیں۔ اس دین کا کلمہ لا الہ الا اللہ مہدی رسول اللہ ہے۔ 9 ذی الحج کو حج کے لیے مکے کے بجائے کچ کے مقام پر کوہ مراد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ اس نئی وحی کے جائے نزول شجر مقدس کے قریب ہے، جسے متعصب سنیوں نے بے رحمی سے کاٹ دیا تھا۔ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ موجودہ سروے کے مطابق پاکستان میں ذکری لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ختم نبوت، نماز، قرآن جیسے بنیادی اسلامی عقائد سے کھلے عام کھیل رہے ہیں۔ لیکن کیا ذکریوں کی یہ کہانی 125 سال پرانی ہے؟ آئیے پہلے ذرا اس کے دینی ایسپیکٹ پر نظر ڈالتے ہیں۔ بقول علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ، میں حیران ہوتا ہوں جب میں فتویٰ رضویہ کو پڑھتا ہوں اور میرے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیسے ایک عالم دین جو بریلی کی ایک چٹائی پر بیٹھ کر فتویٰ نویسی کرتا ہے، اس کو دنیا کے کونے کونے کا علم ہو جاتا ہے، وہ ہر فتنے سے امت کو آگاہ کرتا ہے اور وہ بھی بر وقت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے بارے میں علامہ شاہ تراب الحق قادری کا یہ قول ذہن میں رکھیے گا، اور پھر آگے چل کر میں آپ کے علم میں اعلیٰ حضرت کا ایسا فتویٰ لے کے آؤں گا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب نجد کے صحرا میں وہابیت کا آغاز ہوا، یعنی 16ویں صدی عیسوی میں، عین اس وقت پنجاب سے ملا محمد اٹکی اٹک سے بلوچستان کا سفر طے کرتا ہے اور یہاں آ کر تربت کوہ مراد پر پہنچ کر ذکری مذہب کا آغاز کر دیتا ہے۔ یوں تو وہابیت اور ذکریوں میں کوئی مماثلت نہیں، لیکن ان کے وجود میں آنے کے ٹائمنگ اور بعد میں ذکریوں کی انگریز دور میں سرپرستی، دونوں کہیں نہ کہیں مماثلت کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ وہابیت
اور اس کے فرنچائز کی وجہ سے جو امت میں تباہکاریاں ہوئیں، اس کے جیو پولیٹیکل اثرات تو ہمیں آج نظر آ رہے ہیں۔ اور وہابیت کے خلاف امام احمد رضا خان کے جہاد سے کون واقف نہیں؟ وہابیت کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا فتویٰ بھی ہمارے سامنے ہے، جو انہوں نے 1908 میں دیا تھا۔ اگر حجاز کی سرزمین وہابیوں کے قبضے میں آ گئی تو مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہوگا۔ اور آج کے جیو پولیٹیکل حالات سعودی عرب اور UAE میں امریکی اور صہیونی اڈوں کو دیکھتے ہوئے اس فتوے کی سچائی اور بھی یقین میں بدل جاتی ہے۔ اور اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ایک اور فتویٰ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس فتوے میں انہوں نے کچھ فتنوں کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی ان کو پرائرٹائز بھی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا جامع فتویٰ: طوائف ملعونہ نہ مہدویہ و قادیانیہ و امیریہ و نذیریہ و نانوتویہ و امثالہم لعنہم اللہ تعالی، کیا یہی تو مقصود تھا؟ وہ اس طائفہ خارجیہ نے جی کھول کر آمن نہ بہ کر لیا۔ یہ عبارت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کے رسالے المبین ختم النبیین سے ہے، جو فتویٰ رضویہ میں شامل ہے۔ میں اس فتوے کو آسان کیے دیتا ہوں کیونکہ اعلیٰ حضرت کی اردو کو موجودہ دور میں سمجھنا ذرا مشکل کام ہے۔ اس کا پس منظر اور اس دور کے ان گروہوں سے متعلق ہے جنہیں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت یا دیگر بنیادی عقائد اسلامی کے خلاف سمجھا۔ اس عبارت میں امام صاحب چند جماعتوں کا ذکر کرتے ہیں: مہدویہ، قادیانیہ، امیریہ، نذیریہ اور نانوتویہ، اور پھر فرماتے ہیں وہ امثالہم، یعنی اور ان جیسے دوسرے گروہ۔ امام احمد رضا خان یہ فرما رہے ہیں کہ ان گروہوں کا اصل مقصد یا نتیجہ ایسے عقائد کی ترویج تھا جو ان کے نزدیک اسلام کے متفقہ عقائد خصوصاً ختم نبوت سے متصادم تھے۔ اس لیے انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے، جیسا کہ اس زمانے کے مناظرانہ اور فقہی لٹریچر میں عام تھا۔ آخر میں قرآن کی آیت نقل کی اور ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹتے ہیں۔ سورہ شعراء 227۔ اعلیٰ حضرت کی پرائیورٹی لسٹ میں پہلی جماعت کا نام مہدویہ ہے۔ مہدویہ وہ جماعت ہے جس کے بانی سید جون پوری نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور جون پوری کے خلاف کفر کا اعلیٰ حضرت کا مستند فتویٰ موجود ہے۔ امام صاحب نے اس فتوے میں لفظ امثالہم استعمال کیا ہے، یعنی جتنے گروہ جو ایسے گروہوں سے مماثلت رکھتے ہیں وہ سب قرآن کی تعلیمات اور اسلام کی روح سے کافر ٹھہرے۔ اور جب ہم ذکری جماعت کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے فتوے کی وسعت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس کے تانے بانے سلجھاتے ہیں۔ ذکری واحد مذہب ہے جس کا پیغمبر پنجابی، کتاب فارسی اور امت اکثریت میں بلوچ ہے۔ شروعات میں یقیناً اس جماعت میں صرف بلوچ تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی ان کو سندھ اور کراچی جیسے شہر میں بھی لے آئی، اور اب سندھیوں کی ایک مناسب تعداد ذکریوں میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ ذکریوں کا کلمہ بھی مسلمانوں کے کلمے سے مختلف ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ ذکری نماز اور روزے کے منکر ہیں، یہ حج کے بھی منکر ہیں، بلکہ ان کا حج تربت بلوچستان میں موجود کوہ مراد میں ادا کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو ذکریوں نے دعیق سے بدل دیا، یعنی جو بھی ذکری مذہب کو اپنائے گا وہ اپنی کمائی کا 10واں حصہ اپنے مذہبی لیڈر کو دے گا۔ ذکری لوگوں کی اکثریت مکران کی ساحلی پٹی پر رہتی ہے، جس میں گوادر، پنجگور، تربت، ابران، پسنی، جوانی اور کراچی کے قریب لزبیلا ڈسٹرکٹ قابل ذکر ہیں۔ ذکری مذہب کی تاریخ 450 سال پرانی ہے۔ اس کی بنیاد اٹک میں رہنے والے ایک شخص ملا محمد اٹکی نے بلوچستان کے علاقے تربت میں رکھی۔ یہ علاقہ پاکستان اور ایران کی سرحد پر واقع ہے۔ ملا محمد اٹکی نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کر ڈالا۔ ذکری فرقے کا بانی ملا محمد اٹکی کا سید محمد جان پوری سے کوئی ڈائریکٹ براہ راست تعلق لاجیکلی پروف نہیں ہوتا، لیکن ان دونوں میں ایک مماثلت ہے۔ دونوں اپنے اپنے دور میں امام مہدی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ سید محمد جون پوری بھارت کے علاقے اودھ میں پیدا ہوا اور اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس لیے جون پوری اور اس کے پیروکاروں کو مہدویہ فرقے کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ جون پوری کی وفات افغانستان کے علاقے فراہ میں ہوئی۔ اس کے مریدین
اس کی وفات کے بعد تتر بتر ہو گئے اور اس فتنے کی تاریخ وہاں تک رک گئی۔ پھر کچھ سالوں بعد بلوچستان کی سرزمین پر ایک گمراہ سنی مسلمان ملا محمد اٹکی کی قیادت میں یہی فتنہ ایک بار پھر جنم لیتا ہے، جس کو ہم ذکری کہتے ہیں۔ ملا محمد اٹکی کے دل میں جب مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تو وہ اپنا دعویٰ اٹک یا لاہور جیسے شہر میں تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے بلوچستان جیسے دور افتادہ علاقے کا انتخاب کیا اور تربت کے پہاڑ کوہ مراد پر آ کر چلہ کشی شروع کر دی۔ یہاں آ کر اس نے دیگ کو بھی رائج کیا اور لوگوں کی کمائی کا 10واں حصہ خود ہتھیانا شروع کر دیا۔ 16ویں صدی میں ملا محمد اٹکی کے پہنچنے کے بعد ذکری تحریک تربت سے نکل کر گوادر پسنی تک اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگی۔ تاریخی روایات کے مطابق 1500 سے 1600 کے درمیان ذکری مذہبی قیادت نے مکران کے کئی علاقوں میں مضبوط سماجی اور سیاسی اثر قائم رکھا اور بعض مقامات پر ان کی مقامی حکومت یا نیم خود مختار قبائلی اقتدار تقریباً 1 صدی تک جاری رہا۔ اس زمانے میں ذکری 8 سے 10 ذوالحج کو باقاعدہ طور پر کوہ مراد پر مناسک حج ادا کیا کرتے تھے، جس میں طلبی اور احرام شامل ہیں اور جس کی جھلک آج کے زمانے میں بھی نظر آتی ہے۔ خان آف قلات میر نصیر خان نوری کے دور حکومت میں، جو کہ 1765 سے 1793 تک رہی، ایک دفعہ رمضان المبارک میں حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہوئے ایک مسلمان قافلے کو ذکریوں کے سردار ملک دینار گجکی نے اغوا کر لیا۔ یہ قافلہ مکہ معظمہ براستہ تربت مکران جا رہا تھا۔ حجاج کرام کے اس قافلے کو اغوا کرنے کے بعد اس کو کوہ مراد لے جایا گیا اور وہاں جا کر ان سے کاریزوں کی کھدائی اور کھجور کے درختوں کو پانی دینے کا کام لیا گیا۔ پھر جب ذوالحج کا مہینہ قریب آیا تو مسلمان قافلے کو کوہ مراد لے گئے اور وہاں جا کر احرام پہنا کر ان کو ذکری طریقے کے مطابق مناسک حج ادا کروائے گئے اور قربانی کے بعد یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اب تم اپنے خان کو جا کر بتا دو کہ تم نے حج ادا کر لیا ہے۔ خان آف قلات کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو اس نے ذکریوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور 1765 عیسوی میں ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ قلات کی تاریخ کے مطابق ذکریوں پر کیے گئے حملوں کی تعداد 5 تھی، لیکن ذکریوں کی تاریخ کے مطابق 9ویں حملے میں ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کے بعد خان آف قلات نے کوہ مراد پر ذکریوں کے حج پر پابندی لگا دی، جو 1839 یعنی 1839 تک رہی، یعنی انگریزوں کے مکران پر قبضے تک قائم رہی۔ یعنی پریسائسلی 75 سال کوہ مراد پر ذکریوں کے حج پر مکمل پابندی رہی۔ انگریزوں کے دور میں پابندی ہٹنے کے بعد ذکری سربراہوں نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے یا مجبوری سے اپنے حج کی ڈیٹس کو بدل دیا۔ جو کام وہ 8 سے 10 ذوالحج پہ کیا کرتے تھے، اب وہ 27 رمضان لیلۃ القدر پہ یہ مناسک ادا کرتے ہیں کوہ مراد پر۔ یہ لوگ زیادہ تر بلوچ ہیں۔ زمانے قدیم میں ذکری کوئی تبلیغی مذہب نہیں تھا اور یہ لوگ اپنی کتب چھپایا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ دین ایک تبلیغی دین میں تبدیل ہو گیا۔ اب نہ صرف ان کی کتب چھپتی ہیں بلکہ ان کی احتیاط کے ساتھ تبلیغ بھی کی جاتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے اس عنوان کو چن کر اس پر کام شروع کر دیا۔ آج ذکریوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق تعداد آج سے کچھ سال پہلے ہزاروں میں تھی، اب لاکھوں میں ہے۔ ذکر خانوں کی تعداد بھی بتدریج بڑھ رہی ہے، خصوصاً کراچی جیسے کاسموپالیٹن شہر میں۔ ذکریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور بلوچستان ان کا مسکن بہت سارے الارم بیلز کو بجاتا ہے۔ بلوچستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن اور ساتھ ساتھ مدنیات سے مالا مال یہ سرزمین اس موضوع پر بار بار بولنے اور اس کی اویئرنیس پھیلانے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ اس لیے اور زیادہ ضروری ہے کہ کیونکہ اب بین الاقوامی میڈیا مستقل طور پر ذکریوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ذکریوں کی تاریخ کو تھوڑا اور ڈگ آؤٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو آج کے جیو پولیٹیکل سچویشن، ایران پاکستان تعلقات اور مغربی سازشوں کی روشنی میں بھی تولنے کی کوشش کریں گے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔